سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، عزیزوں، اور اسٹیج پر رونق افروز ہمارے مشرفی علماء اکرام اور مدرسے کے اساتذہ اکرام، اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے مدرسے کے ذمہ دار حضرات، ہم سب جو ہے اللہ جل جلالہ و من والہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بھی انتہا قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے. محترم سامعین، جو آج کا جو دن ہے وہ یوم آزادی کا دن ہے، اور جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مدرسے کے طلبہ و طالبات جو انداز میں پروگرام پیش کر رہے تھے، بڑا اچھا لگا اور دل بھی بڑا خوش ہوا، اور دعائیں بھی نکلی. اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں اور بچیوں کے جو ہے مستقبل کو سنوارے، ان کی زندگی کو جو ہے خوب برکتوں سے نوازے. اللہ ان کو مستقبل کا جو ہے علماء اکرام اور بڑے بڑے اللہ والوں کے نسلوں میں اللہ ان کو پیدا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو جو ہے وقت کا امام بنائے، اور جو ہے ان لڑکیوں کو وقت کے رابعہ بصریہ اور وقت کی حضرت فاطمہ الزہرا بنائے. حضرات جو ہے آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنا ہے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اس کے بعد جو ہے ہماری اس پروگرام کی جو آخری رسم ہے، یعنی جھنڈا بندھن جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جھنڈے کو لہرانا، پھر اس کو لہرایا جائے گا. پھر جو ہے تمام بچوں کی جو ہے ریلی نکلے گی. تو جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک علم والا آدمی بے علم والے آدمی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ہمیشہ بلند و مرتبے والا اگر کوئی آدمی رہے گا تو وہ علم والا رہے گا. اور علم جو چیز ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو جگہ بنائی ہے، فرمایا کہ وہ مدارس ہے، آج کے مکاتب ہیں. فرمایا کہ ان مدرسوں میں اور ان مکتبوں میں وہ چیز سکھائی جاتی ہے جو انسان کو انسان بنائی جاتی ہے. آج لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مدرسوں میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، مدرسوں میں وہ چیز سکھائی جاتی ہے، لیکن مدرسوں میں جو پڑھائی کی جاتی ہے وہ اصل قال اللہ و قال رسول ہے. مدرسوں میں جو پڑھائی کی جاتی ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، جس سے قرآن کے پڑھنے سے انسان جو ہے انسان بنتا ہے. قرآن کے پڑھنے سے انسان ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھتا ہے. قرآن کے پڑھنے سے میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرنا سیکھتا ہے. قرآن کے پڑھنے سے بڑوں کا ادب سیکھا جاتا ہے. قرآن کے پڑھنے سے چھوٹوں پر رحم کرنا سیکھا جاتا ہے. قرآن کے پڑھنے سے فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہ جس طرح قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک فرمایا کہ ان 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت سے جو پڑھتا ہے، فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. فرمایا کہ آپ جو ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نماز کی حفاظت کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور خاص کے فجر کی نماز کا اہتمام کرو. جب یہ بچہ قرآن پڑھے گا تو نماز کو جانے گا، جب یہ قرآن پڑھے گا تو علم کو جانے گا. اور علم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ علم یہ ہے کہ حلال و حرام کے درمیان جو ہے فرق محسوس کرنا. آج ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی جو علم کیا ہے، تو علم کی جو ہے علماء فرماتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اتنا علم سیکھ لے جس سے وہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کو محسوس کرے. اب آپ ہی مجھے بتلائیں کہ یہ بچے جو ہے قرآن کریم جب مدرسوں میں پڑھیں گے
پڑھے گا تو یہ خود پتہ چل جائے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام۔ آج ہماری نسلیں جو ہے اپنی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر رہی ہے، تو فرمایا کہ جو جوانی اللہ نے عبادت کے لیے دی تھی، جو جوانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی تھی، آج ہم نے ہماری جوانیوں کو فرمایا کہ موبائل کے ذریعے سے اور ہماری جوانیوں کو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے وجہ سے برباد کر دی۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم کو پڑھا جائے، ضروری ہے علم کو سیکھا جائے، کیونکہ علم سیکھے گا تو فرمایا کہ انسان بنے گا، اور علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ ورنہ آج کے معاشرے میں علم تو بہت ہے، شیطان کے پاس بھی علم بہت تھا، لیکن فرمایا کہ عمل یا ہونے کی بنا پر اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی بنا پر فرمایا کہ جنت سے نکال دیا۔ اس لیے آپ حضرات جو میرے سامنے موجود ہے اور یہ جو بچے اور بچیاں میرے سامنے ہیں، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس مدرسے کا جو ہے طالب علم بنایا۔ آپ بھی جو ہے دل لگی کے ساتھ پڑھے، کیونکہ آپ کا ابھی جو بچپنا ہے یہ پھول کے مانند ہے کہ جتنا آپ کو پانی لگے گا اتنا آپ کھلکھلاؤ گے۔ ابھی آپ کے بننے اور سنورنے کا وقت ہے، اس لیے تمام بچے اور بچی اس بات کو دھیان سے سنیں کہ اگر آپ یہاں بن گئے اور اگر آپ یہاں سنور گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ مدرسے اللہ کے قلعے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر آنے والوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے آپ ان مدرسوں کے اندر، ان مکتبوں کے اندر فرمایا کہ جو علم حاصل کر رہے ہو یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو تمام انسانوں کا معزز بنایا، کہ فرمایا کہ تمام فرشتوں سے انسانوں کو سجدہ کرا۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے علم کو حاصل کریں، قرآن جو پڑھا جائے گا تو فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ آج ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، آج ہمارے گھر میں بخار آتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے جو قرآن نازل فرمایا تھا، یہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ایمان والوں کے لیے قرآن شفا ہے، مومنین کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو گھر میں کسی کا سر میں درد ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر تو شفا مل جائے۔ ہمیں کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی عاملوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن اللہ نے دیا ہے، ہمارے سینے میں قرآن ہے، تو گھر کے اندر کتنا بھی بڑا بیمار آدمی ہو، قرآن پڑھ کر اس کو دم کر دو، اللہ شفا دے دے۔ اس لیے زندگی میں نماز کا اہتمام ضروری ہو، زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ اس لیے جو بچوں سے گزارش ہے کہ ماں باپ کی خدمت کو یقینی جانو۔ ہمارے ماں باپ کی خدمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جو شخص صبح اٹھتا ہے اور اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کتنی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ حج اور عمرے کا مقبول ثواب عطا کرتا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے ہم کو ماں کو بھی راضی کرنا پڑے گا اور باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ماں ناراض ہو جائے گی تو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے جو ہے ان کی والدہ اور ان کے والدین سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ پھول عطا کیے ہیں، یہ پھول کوئی معمولی پھول نہیں ہے۔ جن کو اولاد نہیں ہے ان سے جا کر اولاد کے نہ ہونے کا درد پوچھو۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ مولانا دعا کرنا اولاد نہیں ہو رہی ہے، مولانا کوئی تعویذ دے دو تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد تو ہم دینے والے ہیں، رزق تو ہم دینے والے ہیں، اور فرمایا کہ یہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہ اولاد جب اللہ نے دیے ہیں تو ان کو سنوارنا اور ان کو بنانا اور ان کے مستقبل کی فکر کرنا یہ ہر ایک والدین کے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ اس لیے تمام والدین سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو روزانہ پابندی سے مدرسہ بھیجیں۔ ان والدین سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو روزانہ جب ہم آپ پابندی سے مدرسے بھیجیں گے تو فرمایا کہ مدرسے سے آنے کے بعد ان کے کارگزاری لے کہ آج استاد نے کیا سبق دیا، آج آپ نے کیا سیکھا، آپ نے آج جو ہے قرآن کی کون سی آیتیں سیکھی، آج آپ نے مصنون دعا میں کون سا سبق یاد کیا۔ تو یہ بچے جو ہے انشاءاللہ چند لمحوں میں، چند وقتوں اور چند مہینوں میں انشاءاللہ علم اتنا ان کے پاس آ جائے گا کہ یہ آپ کا ادب و احترام کرنا سیکھے۔ آج کتنے والدین کو گزارش ہے، ہم کو کہتے ہیں کہ مولانا بچہ جو ہے جوان ہو گیا اور میری ماں جو ہے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا۔
جن اولادوں کے بڑھاپے کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ جب میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاؤں گا تو یہ اولاد میرا سہارا بنے گی، تو آپ کان کھول کر اس بات کو سن لو، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے تو سب سے پہلے اور اولین شرط یہ ہے کہ آپ کو ان کو دین کی تعلیم دینا۔ لڑکیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتلانا ہوگی، ان کو جو ہے ازواج مطہرات کی سیرت بتلانا ہوگا، لڑکوں کو صحابہ کی زندگی بتلانا ہوگی، ان کو نمازوں کی پابندی کروانا ہوگا۔ لڑکیاں روزانہ گھر میں 5 وقت نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے دیکھیں۔ لیکن آج معاشرہ الٹا ہو گیا، جب بچوں سے مدرسے میں کارگزاری لی جاتی ہے، کیا مدرسے میں جب کارگزاری لی جاتی ہے تو مدرسے کے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہماری امی خود نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں، ہمارے ابا خود نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں۔ جس ماں باپ نے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھا وہ اپنے اولاد کو نمازی نہیں بنا سکتا، کیونکہ بچپن سے یہ اولاد دیکھ رہی ہے کہ میری ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، میرا باپ نماز نہیں پڑھ رہا، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرے والد جھوٹ بول رہے ہیں۔ صبح ہوتے سے قرآن کو لینے کی جگہ موبائل میرے ماں باپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، صبح ہوتے سے قرآن اور نماز پڑھنے کی جگہ ٹی وی اور ویڈیو چل رہی ہے۔ جب بچپن سے یہ جب ماحول میں پلی ہے اور اس ماحول میں بڑے بچے ہوئے ہیں تو آپ ان کو دین کی تعلیم نہیں دے سکتے، کیونکہ بچپن سے یہ چیز انہوں نے دیکھا کہ جو قسم کی زندگی میرے ماں باپ نے گزارا وہی اصل زندگی ہے، کہ جب آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کی اولاد کی نماز نہیں پڑھے گی۔ اس لیے جو ہے آپ کو بھی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، آپ کو بھی جو ہے اپنی دینداری کے اعتبار سے جو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے احکامات بہت سارے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم مدرسے بھیجیں تو یہ جو ہے الحمدللہ تم الحمدللہ اللہ کے احکامات کو سیکھیں گے، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے آخری گزارش ہے، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر دعا ہوگی۔ ہم جو ہے روزانہ ماں باپ سے گزارش ہے کہ ہم روزانہ ہمارے گھروں میں سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اور ان بچوں اور بچیوں کو جو مدرسے پڑھ رہے ہیں ان کو بولنا ہے کہ آج ہم کھانا کھائیں گے تو دسترخوان لگا کر کھانا کھائیں گے، آج جو ہے کھانے کے سنت کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے، آج جو ہے پانی ہم سنت کے ساتھ پیئیں گے، بیت الخلا ہم اس سنت کے مطابق جائیں گے، وضو ہمارا سنت اور فرض کے مطابق ہوگا۔ جب ہم روزانہ گھروں میں ایک ایک سنت زندہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر من شہید، ایک سنت کے زندہ کرنے کا ثواب اللہ فرمائے کہ اس کو 100 شہیدوں کا عطا کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں مئت اجر شہید، فرمایا کہ ایک سنت کے ثواب کے فرمایا کہ 100 شہیدوں کا مل رہا ہے، اور ایک شہید کے ایک خون کا قطرہ سب زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کرے۔ ایک شہید کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایسے 100 شہیدوں کا ثواب ہمارے ایک سنت کے زندہ کرنے پر اللہ دے۔ سنت کیا ہے؟ پانی ہم روزانہ پیتے کہ نہیں بھائی، لیکن اب اس کو جو ہے سنت کے مطابق پینا، دیکھ کر پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے۔ پانی کی 6 سنتیں ہیں، اب ہم نے 6 سنت کو زندہ کر لیا، اب بتاؤ کتنے شہیدوں کا ثواب ہے؟ ایک سنت سے تو جو ہے 100 شہیدوں کا مل رہا ہے، 6 سنت زندہ کی 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ ضرورت پوری ہو گئی، پیاس بجھ گئی، پیٹ بھر گیا، لیکن فرمایا کہ یہ 600 شہیدوں کا ثواب مرنے کے بعد ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ آدمی مرنے کے بعد جب اپنی آنکھوں سے فرمایا کہ دیکھے گا، اللہ سے کہے گا کہ میری آج آنکھوں نے دیکھ لیا، میرے کانوں نے سن لیا، اے اللہ فرجعنا نعمل صالحا، دنیا میں ایک مرتبہ جانے دے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ دنیا میں جا کے فرجعنا نعمل صالحہ، دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ فرمایا کہ میں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کے کروں گا، کیونکہ اس نے ثواب دیکھ لیا، کانوں نے اس کی جو ہے فضیلتوں کو سن لیا، تو اللہ سے کہے گا دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کے کر آ جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گے اس کو اٹھا کر جہنم میں، کیونکہ دنیا کے اندر موقع ملا تھا، 60 سے 70 سال کی زندگی ملی تھی، اس پر عمل کیا۔ اب فرمایا کہ قیامت کے دن 7 زمین 7 آسمان اور اس کے درمیانی جگہ کو ہیرے جواہرات سونے سے بھر
بھر دے اور اللہ کو فدیے کے طور پر دے دے کہ اللہ آج عذاب سے بچا لے، تو فرمایا کہ اس دن کا یہ فدیہ دینا قابل قبول نہیں کرے گے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ روزانہ بچوں کو پابندی سے مدرسے بھیجنا ہے، اور ابھی ہمارے ذمہ دار حضرات نے بتلایا کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان بچوں کے لیے جو ہے انشاءاللہ کتابیں دی جائیں گی تاکہ ہم جو ہے اسکول کی پڑھائی پر اہمیت دیتے ہیں۔ یہ آخری بات سن لیجیے، روزانہ بچہ اسکول جاتا ہے تو ماں باپ بڑی فکر سے اس بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، اس کو اچھے سے تیار کرتی ہے، اور باپ اس کو گاڑی میں بٹھا کر اسکول چھوڑنے جاتا۔ اب آپ ایک آخری بات سنو کال کن کر دھیان سے سنو کہ وہ بچہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے اسکول میں پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بچہ پڑھنے میں کمزور ہو، کیا ہو؟ پڑھنے میں کمزور ہو، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب میرا بچہ تو بڑا پڑھنے میں اسکول میں کمزور ہے، اس لیے میں نے اس کی ایکسٹرا ٹیوشن لگا دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹرا میں نے اس کی ٹیوشن لگا دیا۔ اب اسکولوں میں ہزاروں روپے دے رہے ہیں اور ٹیوشن 1 گھنٹہ پڑھنے جانے کے لیے 500 روپے مہینہ دے رہے ہیں، اور یہ بچہ 1 گھنٹہ مدرسے میں پڑھنے آ رہا ہے۔ کتنا؟ صرف 1 گھنٹہ، اور اسکول میں 8 سے 10 گھنٹے، اور وہ 1 گھنٹے میں اگر بچہ کمزور ہے تو ماں باپ یہی جو ابھی صبح کہہ رہے تھے کہ بچہ پڑھنے میں کمزور ہے میں نے ایکسٹرا ٹیوشن لگا دیا، لیکن مدرسے کی باری آتی تو کیا کہتے ہیں؟ میرے استاد اور مولوی صاحب اچھے نہیں ہیں، بچے استاد بدلنا پڑے گا، میرے بچوں کو صحیح نہیں پڑھا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بھی دین کی جد و جہد کرتا ہے، جو بھی دین کی محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمایا کہ ناکامی نہیں کرتا۔ آج ہمارے سروں پر ٹوپی ہے، آج ہم اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ ان علماء کی قربانی تھی کہ جو دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے لاہور تک فرمایا کہ کوئی درخت پہ ایسا باقی نہیں تھا جن درختوں پر علماء اکرام کی گردنیں کاٹ کر نہ لٹکائی گئے ہو۔ ان علماء اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی وقت کی قربانی دی ہے، تو آج ہندوستان میں ہم آزادی کے ساتھ، ورنہ جو ہندوستان چھوڑ کے گئے ان سے پوچھو کہ کیا کنڈیشن اور کیا پریشانی میں رہ رہے۔ آج الحمدللہ اس ہندوستان کے اندر ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں تمام چیزوں کی آزادی ہے۔ یہ آزادی اور علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دی تو کل کو یہ بچے پھر فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، اور فرمایا کہ ایسی زندگی گزارے گی کہ آپ کو اس وقت افسوس ہوگا اور اس وقت بڑھاپے میں کہے گے کہ کاش کہ یہ پیدا ہی نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام جو لوگ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، اللہ تبارک و تعالی ان تمام آنے والے مہمان اکرام اور علماء اکرام کو اور ذمہ داروں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے جو ہے پروگرام کی جو ہے بچوں کی ٹرافی وغیرہ رکھی ہے، پہلے یہ ٹرافی بٹے گی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ تمام دنیا کے اندر اے اللہ دین کی محنتیں جہاں بھی ہو رہی ہے، اے اللہ تمام دین کی محنت کے کرنے والے کو قبول فرما، اے اللہ تمام مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مکتبوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام علماء اکرام اور حفاظ اکرام کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مدرسوں کے ذمہ دار ہے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ یہ پروگرام بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے شاندار انداز میں سجایا گیا، اے اللہ ان کے سجانے والوں کو خوب جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کی جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ یہاں کے اساتذہ اکرام کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ اسی طرح ان کو اپنے بچوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام محلے والوں اور تمام ذمہ داروں اے اللہ ان کو خوب اس مدرسے میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کا اے اللہ خوب تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ جن لوگوں نے ہم کو دعا کا کہا ہے اے اللہ ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی تمام حضرات جو ہے وہیں بیٹھے گئے، بھی جھنڈا جو ہے جھنڈا لینا ہے، جو ذمہ دار حضرات جھنڈا لے آئیے تاکہ إذا كان
نوشت